بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث کا دوسرا حصہ، حدیث نمبر 21۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کی قرابت داری اور ان کی محبتوں کا پاس و لحاظ رکھو، ان سے رشتہ ناتا نہ توڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے نور کو بھی بجھا دے گا، یعنی تمہارا بھی کوئی دوست و ساتھی نہیں رہے گا، تم تنہا اور اکیلے رہو گے۔ حدیث نمبر 22۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نافرمان بیٹے کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور یہ بیٹا ان کے لیے برابر دعا و استغفار کرتا رہے تو اللہ اس کو فرمانبردار بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 23۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نبی کا قتل کیا یا کسی نبی نے اس کو قتل کیا یا جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کیا، اسی طرح جانداروں کی تصویر بنانے والے اور ایسا عالم جس کے علم سے لوگوں کو نفع نہ پہنچے، ایسے لوگ قیامت کے دن دوسرے گناہ گاروں کے مقابلے میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حدیث نمبر 24۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کا حکم دیتے تھے اور طبل، شادی کے بغیر رہنا اور رہبانیت، سب کو چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جانا سے سختی کے ساتھ منع کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ محبت کرنے والی اور بکثرت بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن دوسرے نبیوں پر فخر کروں گا۔ حدیث نمبر 25۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک عورت سے محبت کرتا ہوں جو انتہائی خوبصورت ہے، لیکن اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے دوبارہ حاضر خدمت ہو کر اپنا مسئلہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو منع کر دیا۔ تیسری بار جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، محبت کے ساتھ ساتھ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ حدیث نمبر 26۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، میں تمہاری وجہ سے قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ حدیث نمبر 27۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد جب آدمی کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے تو اسے بڑی حیرت ہوگی، بالآخر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ پڑے گا کہ اے اللہ، میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، اس کے باوجود میرے اوپر اتنی کرم فرمائی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے نے تیری مغفرت اور بخشش کے لیے بہت دعائیں کی تھیں، یہ اسی کا ثمر ہے۔ حدیث نمبر 28۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے مر جائیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر چلا بھی جائے تو بس اتنی دیر کے لیے جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی قسم پوری ہو جائے۔ حدیث نمبر 29۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک عورت اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، ہے اللہ کے نبی،
اس بچے کی درازی عمر کے لیے دعا فرمائیں۔ اس سے پہلے 3 بچوں کو کھو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے اس سے پوچھا 3 بچوں کو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا تب تو نے اپنے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ایک بہت مضبوط ڈال بنا لی ہے۔ حدیث نمبر 30۔ حضرت معاویہ بن کرتہ رضی تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا لگتا ہے تم اپنے لڑکے سے بہت محبت کرتے ہو، اس لیے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتے ہو۔ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اتنی محبت کرے جتنی میں اس بچے سے کرتا ہوں۔ پھر ایسا ہوا کچھ دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو آدمی کے ساتھ نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشویش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کیا بات ہے، تمہارا لڑکا آج کل نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس سوال پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ لوگوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس خبر سے بڑا دکھ ہوا اور اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ وہ تمہارا انتظار کرتے ہوئے وہاں تم کو مل جائے؟ اس آدمی نے کہا میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ میرے لیے خالص ہے یا ہر مسلمان کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ہر مسلمان کا نابالغ فوت شدہ بچہ جنت کے ہر دروازے پر اس کا منتظر رہے گا۔ حدیث نمبر 31۔ حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی کفالت کا بیڑا اٹھایا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، یعنی ان کی شادی بیاہ ہو جائے اور وہ اپنے گھر کی ہو جائیں، تو میں اور وہ شخص قیامت کے دن ساتھ ساتھ رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا بالکل اسی طرح جس طرح یہ میری دونوں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر 32۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں ایک عورت میرے پاس اپنی 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کھانے کی کوئی چیز مانگنے کے لیے آئی۔ اتفاق سے اس وقت گھر میں سوائے ایک کھجور کے کچھ اور نہ تھا۔ میں نے وہ کھجور اس کو دے دی۔ اس نے اس کھجور کو آدھا آدھا کر کے دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا اور خود اس کھجور کو چکھا بھی نہیں۔ پھر وہ اپنی بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کا پورا واقعہ بیان کیا۔ اس کے قصے کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی ان بچیوں کے ساتھ آزمائش سے گزرے، فاقہ اور تنگ حالی کے دور میں بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ ثابت ہوں گی۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت عوف بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے یہاں تک کہ وہ سب اس سے جدا ہو جائیں یا انتقال کر جائیں، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے ڈال بن جائیں گی۔ کسی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر 2 بیٹیاں ہوں تب بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں 2 ہوں تب بھی۔ حدیث نمبر 34۔ عمرو بن شحیب بن ابی عن جدہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو اور ہر بچے کا بستر الگ الگ کر دو۔
حدیث نمبر 35 حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کا چھوٹا بچہ کہیں سے آ گیا، اس بچے کو بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی چھوٹی بچی بھی آ گئی، اس آدمی نے بچی کو بوسہ دیے بجائے گود میں بٹھانے کے اپنی بغل میں بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی اور اس آدمی سے کہا، تم نے دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ حدیث نمبر 36 حضرت ابو سفیان رضی تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہنے لگی، ہے اللہ کے رسول، ابو سفیان بہت کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنے روپے پیسے نہیں دیتے جس سے میری اور میرے بچوں کی جائز ضروریات پوری ہو جائیں، تو میں ضرورت کے بقدر ان کی جیب سے پیسے نکال لیتی ہوں، میرا ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرورت کے بقدر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اس سے زیادہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 37 حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑے رکھے، اور جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ حدیث نمبر 38 حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، صدقہ اور صلح رحمی سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عمر میں برکت دیتا ہے اور دردناک موت کو دور کر دیتا ہے اور ہر طرح کی مصیبت و پریشانی سے چھٹکارا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 29 حضرت ابو ایوب انصاری رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دیہاتی ملا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کو پکڑ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ ایسے چھوٹے موٹے کام بتاؤ جو مجھے جنت سے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے، پھر ایک نظر اپنے ساتھیوں پر ڈال کر کہا، اس دیہاتی کو اللہ کی طرف سے ایمان کی توفیق مل گئی یا اس کو ہدایت مل گئی؟ دیہاتی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دہرایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری یہی خواہش ہے تو صرف اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور صلح رحمی کر، اور میری اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دے۔ اگر تو نے میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا تو تو ضرور جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 40 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ان احادیث کے حوالہ جات ہیں یہ۔